السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اوور یوٹیوب چینل اینڈ دس از دا تھرڈ ایپیسوڈ آف اوور سیرا سیریز. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے جو ہے وہ پری اسلامک عرب کے جیوگرافیکل لینڈسکیپ کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، بالکل تھوڑا سا، تاکہ ایک جنرل کہہ لیں گے ایک اوور ویو سا بن جائے. تو آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم عرب کے ریلیجن اور سوشل اکنامک اسپیکٹ کو جو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے. تو شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، اور پلیز ایپیسوڈ اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ایٹ دا ٹائم آف پری اسلامک ایرا، عرب کے جو لوگ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جسے دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، اس کو قبول کر چکے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اس کی وحدانیت میں یقین بھی رکھتے تھے، اور اسی کی عبادت کرنی اور اسی کے عقائد کو مانتے تھے. یہ جو دین ابراہیمی کے عقائد تھے، ان پر کافی لمبے عرصے تک لوگوں نے جو ہے وہ عمل کیا اور چلتے رہے، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ ان رسومات اور عقائد کو آہستہ آہستہ بھلاتے چلے گئے. لیکن ان میں جو دین ابراہیم کے بنیادی عقائد تھے وہ بھی شامل تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا جو عقیدہ تھا وہ ان میں بھی شامل تھا. لیکن یہ عقائد بھی تب تک رہے جب تک کہ ایک قبائلی سردار عمرو بن لہائی نام کا ایک قبیلے کا سردار تھا، وہ سیریا کی ٹرپ پر جاتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو یہ تب تک جو ان کے عقائد تھے وہ تو ٹھیک تھے، دین ابراہیم کے بیسک عقائد جو تھے وہ ان کو یاد تھے. عمرو بن لہائی بیسیکلی وہ شخص تھا جس کے ذریعے عرب میں پولیتھیزم کے ریچول اور کسٹم انٹروڈیوس ہوئے. بت پرستی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے جو ریچول اور کسٹمز تھے وہ عمرو بن لہائی نامی شخص کے ذریعے ہی عرب میں انٹروڈیوس کیے گئے. اور وہ جو ریچولز اور کسٹم تھے وہ بیسیکلی انہیں ابراہیمک عقائد سے بالکل علیحدہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن جو دین ابراہیمی کی پیور ٹیچنگز اور ویلیوز تھی ان میں ملاوٹ کر دی گئی. تو بیسیکلی ہوا کیا کہ لوگوں نے اس پولیتھزم کے چلتے اپنے ہی چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے جو کہ بتوں کی شکل میں تھے. ان چھوٹے چھوٹے بتوں کی عبادت میں ان سے پناہ مانگنا، ان کے نام کی دعائیں کروانا اور مشکل وقت میں ان کو پکارنا، یہ سب ان کی عبادت میں شامل تھا. تو بیسیکلی ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ ایسا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، جو بت ہیں وہ بیسیکلی کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے کاموں کے لیے سفارش کرتے ہیں. تو یہ ایک عقائد جو تھے شرکیہ نظام کا، جو پولیتھزم کے اندر ریچولز میں، جو ان کے ریچولز اور کسٹم میں یہ چیز پھیلتی چلی گئی. بتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ عربز میں جو سپرسٹیشنز اور ڈیوائنیشنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ عرب جو ہیں اس میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ انہونی ہونا، نجومیوں جادوگروں کے پاس جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹرالوجی وغیرہ، اور خاص مہینے، خاص دن اور خاص جانور کی شکل میں اپنے جو ہے وہ گڈ لک اور بیڈ لک ڈیسائیڈ کرنا، یہ بھی چیزوں میں بہت زیادہ کامن ہو گئی تھی. بیفور دا ارائیول آف اسلام جو عرب کے لوگ تھے ان کی جو ریلیجیس بلیفس اور پریکٹسز تھی وہ ڈفرینٹ طریقے سے کریکٹرائز کی گئی تھی. حالانکہ ان میں جو ریلیجیس انفلوئنس تھا وہ بہت ہی منیمل سا تھا، لیکن وہ لوگ بالکل بھی جو ریلیجیس امپیکٹ ہیں یا جو قاعدہ ان کی بالکل بھی انکاری نہیں کرتے تھے. جیسا کہ پولیتھزم جو ایک مذہب بن چکا تھا جس کا ہم نے ذکر کیا، تو جو پولیتھسٹ تھے وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیمک لیگیسی کو ہی فالو کرتے ہیں، لیکن ان میں ابراہیمک کی جو ویلیوز اور ٹیچنگز تھی وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی تھی. اس کے علاوہ جوڈیزم، یہودی جو ہیں ان کو اپنے مذہب کے جو نوبل پرنسپلز تھے ان کو پریکٹس کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ پاور اور دولت کی جو حسد کی ایک جنگ تھی اس میں آ کر وہ لچک کھا گئے، اور ربانیوں کو انہوں نے وہ خدا کے جو ہے اس کی خدا کی پوزیشن پر لا کے کھڑا کر دیا، جو کہ اپنے فالورز پر پھر بغیر حساب و کتاب کے ظلم بھی کرتے تھے. اور پھر دولت کا اور پاور کا نشہ، یہی چیز ان میں اس طرح سے سرایت کر گئی کہ پھر وہ ایتھیزم اور جو ہے وہ کہہ لیں کہ شرک کی طرف جو ہے وہ بڑھنے لگے. سملرلی کرسچینٹی جو عرب کی کرسچن سوسائٹی تھی وہ بھی پولیتھزم جو ایک مذہب تھا انہی کے کسٹمز اور ریچولز میں گل ملنے لگی، اور اپنی جو ڈیوائن ریلیجن ہے اس کی اسینس کو لوز کرنے لگ گئی تھی. اور انہوں نے کچھ ایسی رسومات اور ایسے عقائد اپنے اندر گاڑ لیے تھے جو کہ عرب کے وہاں کے ڈیلی لائف کے نارمز کے بالکل ارریلیونٹ تھے. اس کے علاوہ اور دیگر مذاہب جو تھے عرب کے اندر وہ بھی پولیتھزم کے ہی کسٹمز، بلیفس اور ان کی ہی جو ریچولز تھے انہی کو ہی اپنے اندر جو ہے وہ شامل کرتے گئے اپنے عقائد اور اپنے بلیفس کے اندر.
تو یہ بیسیکلی ایک ریلیجیس جو ہے ان کا ایک اسپیکٹ تھا کہ عرب کے جو ڈفرینٹ ریلیجنس تھے اور ڈفرینٹ بلیفس تھے ان کو تھوڑا سا کس طرح سے وہ جو ہے ادھر پلیس تھے یا ان کی کیا حیثیت تھی اس طرح پہ. پری اسلامک عرب کے ریلیجیس اور پولیٹیکل لینڈسکیپ کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کے بعد آپ کو اس چیز کا احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ اٹ از ویری کروشل ٹو ڈیلو ان ٹو دا ریلیجیس اینڈ سوشل نارمز آف پری اسلامک عربیہ. عرب کی جو سوشل لائف تھی وہ بھی ڈفرینٹ کلاسز میں ڈائیورس تھی. کچھ ان کی سوشل کلاس ایسی تھی جس میں عورت کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی, عورت کے فیصلے سنے جاتے تھے, اس کی بات مانی جاتی تھی, اور عورت کو ایک غیرت کا سمبل بھی قرار دیا جاتا تھا. عورت کے نام پر خون بہائے جاتے تھے. لیکن البتہ ان میں جو اس کلاس میں فیملی سسٹم جو تھا وہ آدمی ہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا, کیونکہ عورت کی جو شادیاں تھیں وہ بھی اس کے گارڈین جو کہ مرد ہوتا تھا اسی کے فیصلوں پر ہوتی تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ جو ریسٹرکشنز تھیں وہ بھی عورتوں پر لاگو ہوتی تھی. اسی طرح جو دوسری کلاس تھی سوشل کلاس عرب میں, اس میں وہ اس کے بالکل الٹ تھی. اس میں جو ہے وہ عورت ایک ذلت کا جو ہے وہ سمبل قرار دیا جاتا تھا اور بدنامی کا سمبل قرار دیا جاتا تھا, جس میں عورت کو بالکل اس کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی تھی. عورتوں کے ریپ کیے جاتے تھے, اس کے علاوہ عورتوں کو کاٹ دیا جاتا تھا, اور اس کے شادی کے نام پر جو ٹیمپریری شادیاں ہوتی تھی, اور فیملی سسٹم جو ہے وہ بالکل ہی ڈیمورلائزڈ جو تھا اس سوشل کلاس میں ہو چکا تھا. ایسے ہی جو اکنامیکل حالات تھے عرب کے وہ ہیویلی ریلائی کرتا تھا جو ان کا ٹریڈنگ سسٹم تھا, جو ٹریڈ کا سسٹم تھا اس پہ بہت زیادہ جو عرب کی اکنامیکل سچویشن تھی وہ ریلائی کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو تجارتی کاروان ہوتے تھے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اور اس طرح کے دیگر معاملات. البتہ انڈسٹریز وہاں پر بہت زیادہ لمیٹڈ تھی, کیونکہ انہیں جو ہے وہ آؤٹ آف دا عربیہ سے وہاں سے کرافٹ مینس جو ہیں وہ لانے پڑتے تھے اور ان سے پھر کام کروانا پڑتا تھا. البتہ جو عرب کی جو ایک اوور آل دیکھی جائے تو وہ پاورٹی اور اسکارسٹی کے لیول پر ان کو بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے تھے. لیکن عرب کی ایک بات جو بہت اچھی تھی وہ ان کی جو وہ ایتھیکل ویلیوز تھے. عرب جو ہے وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. اس کے بعد وہ اپنے وعدوں کے بڑے پکے تھے, جس کو ایک دفعہ زبان دے دیتے تھے پھر مرتے دم تک وہ اس چیز کو نبھاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سمپلیسٹی آف عربز وہ بھی کافی زیادہ جو ہے مشہور تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے دیگر معاملات ایتھیکل ویلیوز پر وہ کافی زیادہ بہتر تھے. آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پری اسلامک عرب تھا ان کو کے جو چیلنجز اور ان کے جو سوسائٹی نارمز, چاہے وہ اکانومیکل ہوں, چاہے وہ جو ہے ان کا سوشل معاملات ہوں یا ریلیجیس معاملات ہوں, یہ کافی زیادہ پیچیدہ تھے. اور اسلام کے آنے کے بعد جو ہے وہ عرب کے لوگوں کے جو گراؤنڈ فیتھ کو شیپ دیا گیا, عرب میں جو پھر جسٹس کا نظام, پیس اور خوشحالی جس طرح سے آئی. اب وی ہیو ٹو ریکگنائز دا لیگیسی آف اسلام ان شیپنگ دا لینڈسکیپ آف عربیہ. تو آج کی جو ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے تھوڑا سا کوشش کی ہے کہ جو پری اسلامک عربیہ تھا یا پری اسلامک ایرا تھا اس میں ریلیجیس اور ان کا تھوڑا سا سوشل کانٹیکسٹ کو ایکسپلور کریں. تو امید ہے آپ سب لوگ جو ہے آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اوور چینل. تھینک یو.